ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا، کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیا، اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو؟ آپ قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی، میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3 4-4 گولیاں چلائی گئیں، 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی، آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ؟ کیا کر رہے صاحب آپ؟ خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں، وہ راستہ میرا نہیں ہے کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے، نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا، مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے 2 مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے، تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو؟ آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو، نہیں تو یہاں پر بھی چرپر بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے، دیکھو انہوں، یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح 2 مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں 2 ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی، چاہے وہ اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے، بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ، جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ، یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا، اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں، کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ منہ پھیر لینا تھا، میں پسند نہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح 2 مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی کو نکاح بولتے. مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں. ظلم ہے، یہ یاد رکھو. ڈرو اللہ سے. قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا. پڑھو جا کر آپ، حدیث شریف پڑھو آپ. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو ایک بچہ تھا, اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی, دوسرے آدمی سے شادی کی اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے, تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا, اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی, شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا, انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا, ان کو سزائے موت دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا. یہ قتل کا معاملہ, یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں. تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو. اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے, تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا. مگر آپ نہیں, آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور, اپنا تکبر. اس کو آنر کلنگ بولتے. اب اس کا اور ایک رخ ہے, یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے, کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے. ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں, کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں کنڈیم کیا. کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا. اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے, آصف کا قصہ ہے. وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری. ہاں, اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری, مدھیہ پردیش میں. ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے. آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا, جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے, اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو, آپ اس بچے کا اس نے شادی کی اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ, کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے. آپ نے کیا نا, اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی. رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد, تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قتل کی مذمت کرنی چاہیے. ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے. میرے بھائی, میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3-3, 4-4 گولیاں چلائی گئیں, 28-30 چاقو کے وار کیے گئے. اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی, آج بھی دی. میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے. کیا کر رہے صاحب آپ, کیا کر رہے صاحب آپ, خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا خون ہے. میں نے کہا نہیں, وہ راستہ میرا نہیں ہے, میرا راستہ وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا, قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی. آپ بتاؤ, اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں, میرے منہ کو مت لگو. آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں کب بولوں گا, کیا بولوں گا, کس وقت بولوں گا, وہ میں طے کروں گا, تم نہیں طے کر سکتے, یاد رکھو. ارے
شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے. لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں. ماشاء اللہ. عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے, جو دیکھو نہیں بولے مودی کو پوچھو نا. ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا پتھر پھینکنے کا, وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے. بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا, مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا, جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا, کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے, ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے, نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا, فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا, میرے کو ایسا بولا, میرے منہ کو ایسا کرا, نہیں بھائی یاد رکھو, اگر ایک بار آگ لگے گی نا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی, وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گی. اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے, دیوانے پاگل ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر. لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے, بچی عائشہ کا یاد ہے. اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوں گا پیٹ میں. ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا. مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا. اور رات مانے جب اس کی لاش جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے. ان کے بھائی آج بھی نا 2-3 بھائی ہے نا. ارے ہم جانتے سب یہ, انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے, یہ ہمارا شہر ہے, ہم جانتے کیسا کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں پاتا بستی میں یہ, ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی, بڑے آ کے چلے گئے کچھ نہیں کر سکے. انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے, آؤ مقابلہ کرو دیکھیں گے کیا کرتے تم. بات کرے گی پاتا بستی اولڈ سٹی. یہ اولڈ سٹی میں بہادر لوگ رہتے, جس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, دلت بھی ہے, ہمارے آدیواسی لوگ بھی. ہمارا کارپوریٹر ہے نائک, راج موہن ہمارا کارپوریٹر ہے, سوامی یادو ہمارا کارپوریٹر ہے. انہوں ہی کافی ہے بی جے پی کے لیے. میرا ٹائم بعد میں آتا. تم سوامی یادو, راج موہن سے, نائک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. مگر اب بول رہے اردو کو ہم وہ, ارے کیا اردو میری زبان نہیں ہے, اردو ملک کی آزادی میں جدوجہد آزادی میں استعمال ہوئی زبان ہے. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو سے نکلا نا, مگر اردو سے نفرت. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیار رہیے. 1 سال 1.25 سال ہے اسمبلی الیکشن کو, ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے, اس میں برکت ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ابھی بھی دماغوں میں ان کے جال ہے, خواب دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, ہم اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے. ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے ہیں اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار تھے, ہمیشہ تیار رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی. آج ہماری میٹنگ ہوئی اختر الایمان شاہ نواز صاحب کے ساتھ, انظر نعیمی صاحب کے ساتھ, آفتاب صاحب کے ساتھ,
اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بہار میں مجلس لڑے گی, پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی. آپ ہم کو نہیں روک سکتے, ہمارا جمہوری حق ہے. نہیں آپ لڑے تو ووٹ کٹ جاتے. ارے میرے ووٹ سے مودی نہیں جیت رہا, تمہارے ووٹ سے مودی جیت رہا. میرے ووٹ سے تمہاری عزت بچ رہی. اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ نہیں دیتا سماجوادی پارٹی کو, تو اکھلیش اپنے گھر سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. یاد رکھیے آنے والے حالات, آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے. ان نفرتوں کے طوفان کا اگر ہم کو رخ موڑنا ہے تو رخ کیسے موڑا جاتا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل, اور عمل کیا ہے؟ اپنی سیاسی طاقت کو, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. تو آپ تمام کو دلی مبارکباد عید کی, اور اس رمضان کے اسپرٹ کو برقرار رکھیے. مظلوموں کا ساتھ دیجیے, غریبوں کی مدد کریے, اور جماعت کو اور مضبوط کریے. اور میں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یاقوت پر اسمبلی کانسٹیٹنسی میں جہاں پر ابتدائیاں بن چکی ہیں, اور جہاں کہیں بھی ابتدائی بنی, میں آ کر اس ابتدائی صدر کے گھر کے اوپر ایک نیم پلیٹ لگاؤں گا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرا ابتدائی کا صدر. تو ہماری کوشش یہی ہے, آپ جماعت کو اور مضبوط کریے اور ہمت اور حوصلوں کو بلند رکھیے. آپ کو پھر سے عید کی مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.